بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور تجزیہ کار کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، سیاست کی پرخار وادی ہو، سفارتکاری کا شعبہ ہو، جیل ہو، جلا وطنی ہو، ایسی خاتون سے آج یعنی کہ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے جتنے بھی امتحان آئے ان میں وہ ثابت قدم رہی، یعنی کہ پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ کا 68واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں، آپ نے تو بڑے قریب سے ان کی کامیابی کی اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی مخالف بھی ان کی قدر کرتی ہے۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ہسپتال میں جو سب سے پہلے پہنچنے والے تھے وہ ان کے مخالف نواز شریف تھے، بالکل، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اس کے بعد آ کے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین جو تھی وہ ملتوی کر دی تھی۔ بالکل، یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے۔ اس پہ آپ نواز شریف کی بھی عظمت کو سلام کریں، اس پہ آپ یہ بھی کہیں کہ اس زمانے میں ہمارے سیاست کا کلچر کیا ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ بے نظیر کی ان عظمتوں کو بھی بالکل سراہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے مخالفوں سے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ اور جب انہوں نے سائن کیا میثاق جمہوریت لندن میں، عمران نے نہیں کیا تھا اس وقت، اور جب انہوں نے سائن کیا تو اس کے بعد یعنی کہ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ انہوں نے یہ لگا کہ گویا مشرف سے مل کر انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے جو میثاق جمہوریت کے خلاف تھی۔ گویا کہ یہ کہ فوج کے ساتھ بات کرنا اس کا حصہ نہیں تھا، وہ مخالفت تھی، لیکن انہوں نے نواز شریف کو بنا لیا، سمجھا دیا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، اس کو جس طرح بھی عالمی طاقتوں کی مدد سے کیا گیا ہے یہ جمہوریت کا رستہ ہموار کرے گا، اور وہ پھر آگے چلتے رہے۔ بے نظیر کی سب سے بڑی نشانی، میں نے سب سے پہلے اسے اس دن دیکھا تھا جب بھٹو کی گرفتاری کے بعد وہ واپس آئی تھی، اور 17 کلفٹن میں اس نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا۔ 18-19 سال کی بچی تھی اس وقت، اور جب ہم پہنچے وہاں تو ہم تو مخالف گنے جاتے تھے، تو لیکن جب 70 کلفٹن کے بعد پہنچے جو بھٹو صاحب کا اصل گھر تھا، تو اس وقت مجھے یاد ہے سب سے پہلے اندر سے ابراہیم جلیس نکل کر آئے، اور پھر باہر سے فرحات زیدی آئے، تو مجھے دیکھ کے ذرا آگے ہوئے، اور پھر ابراہیم جلیس نے مجھے پکڑا اور اندر لے گئے، اور ایسا کچھ لوگوں کو اجازت ملی اندر، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ایسے جیسے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آتی ہے بتاتی ہے پیٹرولیم یوں ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا پہلا ان کے ساتھ تھا، اور آخری تھا کہ جب میں نے دبئی میں ان کا انٹرویو کیا نیوز 1 کے لیے، اور اس انٹرویو میں بہت وہ ایکسائٹڈ تھی، اور بہت اچھا انٹرویو ہوا۔ خاص طور پر پارٹی کے لوگ بعد میں بھی کہتے تھے کہ یہ بی کہتی تھی کہ اس انٹرویو کو دیکھو، اور بعد میں انہوں نے مجھے اپنی 2 کتابوں کا تحفہ بھی دیا، تصویر بھی کھنچوائی، اور چاکلیٹ کی ایک بہت بڑی ٹرے دی جو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن فیئر آدمی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، اور میں ڈری ہوئی تو تھی، لیکن میری خوشی ہوئی کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور مجھے بڑے اطمینان کے ساتھ ایزی کر کے انٹرویو کیا۔ وہ انٹرویو میرے اچھے انٹرویو میں گنا جاتا ہے۔ لیکن میں خود بھی جب بے نظیر آئی تھی تو میں نے یہ لکھا تھا 86 میں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہوگی جو کہ تھی تو وہ غلطی پر ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی نہیں رہے گی تو وہ بھی غلطی پہ ہے۔ بے نظیر نے بھٹو صاحب کے جو نظریات تھے وہ تو نیشنلائزیشن کے تھے، سوشلزم کے تھے، اور وہ زمانہ تھیچرزم کا اور ریگنائٹزم کا آ گیا تھا جب پرائیویٹائزیشن کا زمانہ تھا۔ بے نظیر نے بڑی خوبصورتی سے اسے نئے اینگل نئے انداز میں ڈھالا، اور پرائیویٹائزیشن کی بات اس طرح کی کہ پہلے بینک کی نجکاری جو تھی وہ بے نظیر کے زمانے میں شروع ہوئی، اگرچہ کمپلیٹ نواز شریف کے زمانے میں ہوئی 91-92 میں ایم سی بی کی، لیکن بے نظیر نے گویا اس کا آغاز کر دیا تھا۔ تو اس طرح جو سمجھدار لیڈر ہیں وہ دنیا کے بدلتے ہوئے ٹرینڈ کے ساتھ اپنے ملک کی پالیسیاں بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ ہم تو، یعنی کہ وہ یہ نہیں تھی کہ وہ کہتی کہ میں تو مارکسسٹ ہوں، میں تو سوشلسٹ ہوں، میرے باپ کا نظریہ تو یہ تھا وہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، خود بھٹو صاحب ایڈجسٹ کر لیتے تھے، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد انہوں نے ملک کی قیادت کی، اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پہلی خاتون تھی مسلمان جو وزیر اعظم بنی، اور اس دنیا میں یعنی کہ ان کا ایک اس لحاظ سے اس وقت بنا نائکے تھی سری لنکا میں، اندرا گاندھی تھی انڈیا میں، بے نظیر تھی پاکستان میں، ایک لگتا تھا کہ عورتوں کی ریوائول کا زمانہ آ گیا۔ تھیچر تھی، مارگریٹ تھیچر تھی،
اور اب یہ جو جرمنی کی بھی خاتون ہے وہ بھی بعد میں امرج کی. تو ایک دنیا میں خواتین نے جس طرح رول کیا اس میں بے نظیر اس کی ایک بہت اچھی مثال کے لی جاتی ہے. صحیح. میر صاحب مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو انہوں نے دیا. ان کا امریکہ کو کسی بھی صورت اڈے نہیں ہم دینے چاہ رہے, اور جو افغانستان کی جو صورتحال ہے, امریکہ کو افغانستان سے انخلاء سے قبل انہوں نے کیا سیاسی تصفیہ کرانا چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے تو صاف انکار کر دیا کہ اب ہم اڈے نہیں دینے چاہ رہے, تو قیمت تو نہیں چکانی پڑ جائے گی. یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اصولی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے. تو کیا یہ بات یوں کہنی چاہیے تھی, اور کیا یہ بات ہو جائے گی؟ اگر ضرورت پڑی, امریکہ ہم پہ دباؤ ڈالا اور امریکہ جیسے کہتا ہے کہ پاکستان آن بورڈ ہے, تو کیا عمران خان اپنی بات پہ قائم رہیں گے؟ ہو جائے گی. ویسے آپ نے یہ بہت بڑے میں نے کہا کہ کیا وہ یو ٹرن نہیں لیں گے, یہ نہیں میں کہتا. یہ فیصلے کیا سیاسی حکومتوں کو کرنے ہوتے ہیں, یا یہ فیصلے سیکورٹی کے فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے. ایسی باتیں مشرف نے بھی کہی ہوں گی کہ اپنے ملک کی سرزمین استعمال ہوئی. ہمارے ہاں اڈے تھے ان کے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. شہباز ایئر بیس کا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا جیکب آباد میں ہے. شمسی کا تو آخری دن پتہ چلا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ ایئر بیس واپس لے لیا. یعنی کہ جب نیٹو کی افواج کی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی, وہ بہت بعد کا زمانہ تھا, یعنی جب یہ وائنڈ اپ ہو رہا تھا. تو اللہ کرے ہم نے, یہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسری سرزمین پہ دخل نہیں دیں گے, تو ہمارے ہاں ان سرزمین کے خلاف استعمال ہونے والی فورسز بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات اصولی طور پر درست ہے. لیکن اگر امریکہ, اگر CIA, اور پھر ہم کہیں گے کہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد ہے, اب ان فوجوں کو واپس جانے میں مدد نہیں دیتے, تو کیا ہم عالمی مجرم تو نہیں بنیں گے؟ اس میں ہمارے سیکورٹی ادارے کیا کریں گے؟ دیکھیے گلبوشن کا مسئلہ ہے. بالکل ہم بیان کچھ دیتے ہیں, کرتے کچھ ہے. عالمی دباؤ کیا کہتا ہے ہمیں, اور ہمیں کیا کرنے پہ مجبور کرتا ہے, ہم کچھ نہیں کہتا. لیکن اصولی طور پر عمران ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمیں اس سرزمین کو دشمنوں کے لیے, اپنوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے. میر صاحب آپ ذاتی طور پہ کیا دیکھتے ہیں کہ کولو فیلڈ میں تضاد تو نہیں آ جائے گا؟ نہیں, اصل میں اصولی طور پر تو عمران اسی کا حق ہے. وہ تو طالبان خان کے نام سے مشہور تھا. بالکل. اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمیں افغانستان کی لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک آدھ بات ایسی ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ عمران غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کیا جم سکے گا, ڈٹ سکے گا؟ ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. ہمیں اپنی سرزمین کو, بھائی اگر ہم نے اپنی سرزمین, دوسری بات جو کہتے ہیں کہ امریکہ کو جانے سے پہلے وہاں کوئی سیٹلمنٹ کرانا چاہیے, وہ ٹھیک کہتے ہیں. کیا آپ نکل رہے ہیں, آپ کی پشت پناہی سے کہ وہاں جو قائم افغان فوج ہے, کیا وہ طالبان کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے, ڈٹ سکتی ہے؟ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں اگر طالبان کابل پر حکمران ہو جائے بلا شرکت غیر. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب. محمود شاہ صاحب زیادہ کون اس مسئلے کو جانتا ہوگا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محمود شاہ صاحب. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بغیر صاحب؟ الحمدللہ. صاحب یہ ہمارے عمران نے کہا ہے کہ ہم اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے, ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اصولی طور پر تو بہت اچھی بات لگتی ہے, اور یہ بھی دوسری بات بہت امپورٹنٹ کہی ہے کہ امریکہ کو جانے سے پہلے افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل کر لینا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم کر سکیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی بالکل میرے خیال میں صحیح ہے. دراصل یہ ہے کہ ابھی ہم نے چائنا کے ساتھ سی پیک کے اوپر بہت سارے معاہدے ہیں, اور سی پیک جو ہے وہ بلوچستان میں سے گزرتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم چائنا کے ساتھ ایگریمنٹس ہو اور اسی سی پیک سے 60 میل کے فاصلے پہ ہم امریکہ کو کوئی اڈا دے دیں. وہ ممکن نہیں ہے. جی میرے خیال میں امریکہ کے جو سرکاری لوگ ہیں وہ تو شاید جانتے ہوں گے, اور ان کو یہ ایک بار بتایا گیا. ایک بعد میں یہ میڈیا والے زیادہ پوچھتے رہتے ہیں. میرے خیال میں ایک بار انہوں نے جب سوچا تھا تو کابل سے چیک کر رہے تھے یہاں پر اسلام آباد میں, اور مجھے کسی نے رنگ کیا کہ اس طریقے سے یہ انفارمیشن چاہیے کہ پاکستان اڈے دے دے گا. تو میں نے کہا نہیں, کہ اگر امریکہ دباؤ ڈالے تو دے گا. میں نے کہا نہیں.
تو کہتے ہیں وہ بہت کچھ آفر کرے. میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ طاقت استعمال کرے. تو میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں پاکستان لڑ جائے گا. میں نے کہا لڑ پڑے گا, کیونکہ ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں تو ان کا وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم نے الیکٹ کیا ہے ایک خاص گروپ کے ساتھ ابھی. تو میرے خیال میں اس کے بعد اس کے اوپر جو بیانات ہے شاید وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہوں, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کوئی اڈے امریکہ کو نہیں دے سکتا اور نہ دے گا. نہیں, آپ نے بالکل درست کہا, لیکن کیا یہ فیصلے سیاسی حکومت کو کرنا ہے یا ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تاثر امریکہ تو ایسے دے رہا ہے جیسے اس کی گویا بات چیت ہو رہی ہے. دراصل سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت ایک جگہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جو اعلان ہے وہ سیاسی قیادت پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جب بھی امریکن کوئی آئے ہیں, انہوں نے بات بھی کی ہے آرمی چیف سے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں حتمی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہے. تو میرے خیال میں اس میں کافی انپٹ ہوتا ہے جو اس قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں ملک کے یہ اعلیٰ مقاصد جتنے بھی ہے ان کے متعلق, تو اس میں ملٹری ضرور مشورہ دیتا ہے. اور یہ تو تقریباً ایک اٹل حقیقت ہے, اس میں مشورہ یا سوچنے والی بات تو کوئی نہیں تھی. امریکہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ سی پیک کا ہو گیا پورا ایک, یہ تو چائنا بن گیا ہے, تو وہ اپنے ٹریڈ روٹ کے ساتھ کسی کو چھیڑخانی نہیں کرنے دے گا. میرے خیال میں امریکہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے. ٹھیک بات ہے. اچھا, دوسری بات عمران خان صاحب نے بڑی اہم کی ہے کہ امریکہ کو جانے سے پہلے وہاں کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خود افغان حکومت میں یا افغان فوج کہہ لیجئے اس میں اور طالبان میں یا دوسرے گروپوں میں ایک تصادم کی سی فضا ہے. ایسی صورت میں کوئی مسائل پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ آپ ضرور وڈرا کریں بٹ ود ریسپانسبلٹی, ذمہ کے ساتھ. یعنی آپ یہاں پر ایک ایسا میکنزم ورک کریں جس کے اندر طالبان پاور اسٹرکچر کا حصہ بنے اور ان کے آپس میں لڑائی نہ ہو. اور اس لیے جو بات چیت طالبان اور یہ گورنمنٹ کے درمیان تھی یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان, وہ بہت اہم تھی. سم ہاؤ اس میں جلد بازی کی گئی اور ایک دم یہ اناؤنس ہوا, تو جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر کوئی سول وار کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں ابھی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جتنی محنت کی تھی, کوئی فوج بنائی تھی, وہ تو طالبان سرنڈر کر رہی ہے, اور اس میں اور جتنا بھی آرمز اینڈ ایمونیشن ہے وہ طالبان کے ہاتھ آ رہا ہے. اس کے اندر آرمڈ کارز ہے, بہت ہیوی اکوپمنٹ ہے, اس طرح بڑے بڑے مشین گنے ہیں, دوسرے ہیں. میرے خیال میں یہ تمام طالبان کے ہاتھ آ رہے ہیں اور وہ سرنڈر کر رہے ہیں. ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. میرے خیال میں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان نے مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں. ودرال ود ریسپانسبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی سخت نیگوسیشن کرنی ہوگی اور کسی ایسے میکینزم پہ آنا ہوگا جس سے ایک مضبوط قسم کی گورنمنٹ بن سکے. بٹ سم ہاؤ امریکن نے اس کو سنا نہیں, انیشلی انہوں نے کیا, لیکن سبسیکوئنٹلی ایک صدر, پھر اس کے بعد دوسرا صدر, اور پھر سڈنلی یہ اناؤنسمنٹ افغانستان سے ہم لے کے جائیں گے. بہت شکریہ محمود شاہ صاحب, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی, بہت شکریہ آپ کا. بڑی کلیئر بات کی انہوں نے, وہاں کی صورتحال سے واقف ہیں, جانتے ہیں کہ پاکستان اڈے نہیں دے سکتا, سی پیک کا روٹ گزر رہا ہے. باقی باتیں اپنی جگہ. ویسے تو میں نے کہا کہ مشرف کے زمانے میں تو بھی ہم شاید یہی کہتے ہوں گے کہ نہیں دیں گے, اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. یاد نہیں مجھے کہا ہوگا ویسے ہم نے, اور پھر ہم نے سب کچھ کیا تھا. وہ مشرف 2 in 1 تھا. وہ سیکورٹی ادارے کو بھی ریپرزینٹ کرتا تھا, ہماری سیاست کو بھی کرتا تھا. یہ عمران کے لیے یہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو سیاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہے.
اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ایک طرح کے تصادم کی صورتحال ہے، پاکستان کو اس سے کنسرن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جانے سے پہلے اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیتا، لیکن نہیں ڈھونڈ پایا، اور وہ کہتا ہے بھی بس ہمارا کوئی کام نہیں ہے دوسرے ملکوں کو سنبھالنا، ہم جا رہے ہیں بس۔ ٹرمپ نے جس کا آغاز کیا تھا، جو بائیڈن اسی پہ چل رہا ہے، سرادہ اس نے ڈیلے کر دیا ہے، وقت لیا ہے کہ معاملے کو سنبھال سکے، لیکن اب اسے بھی جلدی ہے کہ وہ اچھا یہ انخلاء جو ہے یہ جلد بازی میں تو نہیں کیا جا رہا؟ اب جلد بازی کیا ہے، اتنے سال ہو گئے، آپ مگر یہ بھی تو دیکھنا طالبان کس طرح سے اب وہ 21 سال 22 سال طالبان اکیلے بھی اب اس طرح تو نہیں کابل پہ حکومت کر سکتے۔ ہمارے جو رحم اللہ یوسف زئی تھے، انہوں نے بھی کل پرسوں کہا تھا، ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے، اور ٹھیک کہا تھا، اور ہمارے انٹرسٹ پہ بھی نہیں ہے کہ کابل پر ان کی یک طرفہ حکومت ہو جائے۔ اس وقت کئی فورسز وہاں کام کر رہی ہیں، افغان فوج ایک حقیقت ہے، شمالی اتحاد ہے۔ ہاں طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہیں فتح ہوئی ہے جنگ میں اور وہ سب کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جلدی وہ بھی سنبھل جائیں گے، اور اس طرح کوئی مل بیٹھیں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مل بیٹھنے کا لفظ تو بڑا خوبصورت لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، یہ تو ہم سیاست میدان میں استعمال کرتے ہیں، یہ میدان جنگ ہے۔ خیر اب جنگ ہے تو جنگ صحیح، یمن کے اپنے نقش و رنگ صحیح، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نقشہ ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ افغانستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر نہ گرے بس۔ اچھا میرے صاحب بالکل مختصر صاحب سے جواب دینا چاہوں گا کہ جو امریکہ ٹارگٹ لے کے آیا تھا وہ پورا کر کے جا رہا ہے؟ اس پہ خود آپ بھی ہنس لیں، میں بھی ہنس لیتا ہوں۔ ہمیں بریک پر جانا جی، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ جی۔ ویلکم بیک۔ مرد رپورٹ نہیں ہے جی، عورت کم کپڑے پہنے گی تو اثر تو ہوگا۔ پاکستان میں ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ہے جہاں پر جو لوگ ہیں وہ جا کے اپنی فرسٹریشن نکال دیں۔ اب ادھر میر صاحب ایک دو چیزیں سامنے آتی ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ بھی اسی کا ہے؟ اور یہ جو معاشرے میں بے راہ روی پھیل رہی ہے، کیا عورت کے لباس پہ ہی ہے؟ اصل میں اس پہ ہمارے کچھ چینلز کا ایجنڈا ہے، معاف کیجئے برا نہ منائیے گا۔ ہمارے جو میڈیا ہے، امریکہ نے ایک بار رپورٹ آئی تھی کہ اس نے پاکستان کے میڈیا کے لیے اتنے رقم مختص کی ہے، ایسے نہیں کی ہوتی۔ مشرف کو کہا تھا کہ تجھے جمہوریت کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے بشرطے کہ تم نجی چینل جو ہے نا ان کو الاؤ کرو۔ یہ کیا ایجنڈا ہے؟ ایسے ایسے سوال آج بھی میں نے ایک دو پروگراموں میں دیکھے اٹھائے جاتے ہیں، جو پاکستان کو گویا لبرل معاشرہ بنانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ لبرل اور ہوتا ہے، فیمنسٹ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ لڑتے ہیں، وہ کیا نام ہے، ایک ہمارے ڈرامہ نویس کیا نام ہے ان کا، خلیل الرحمان صاحب، کہ یہ سارا فیمنسٹ سوسائٹی بنا دی آپ کو۔ وہ اب بہت اچھا سا، میں ابھی ایک کلپ دیکھا میں نے قاسم شاہ صاحب کا، وہ انہوں نے کہیں کوٹ کر دیا کہ بھئی عورت کی جو ہے عظمت، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا عورت صرف ماں ہے یا بیوی ہے۔ عامر خاکوانی نے اچھا لکھا، کیا ماں اور بیوی ہونا کوئی ڈسکریڈٹ کی بات ہے؟ ہم عورت کو کہتے ہیں کہ آپ ماں کے طور پر احترام کرتے ہیں، آپ عورت کا بیوی کے طور پر احترام کرتے ہیں، اس کا ایک انڈیویجول احترام کریں۔ ایک عجیب فیمنسٹ اپروچ نکال رکھی ہے۔ اچھا اس پہ بہت گہری بات ہو سکتی ہے میرے خیال میں۔ کسی معاشرے کی جو مزاج ہے تہذیب کا، وہ عورت اور مرد کے درمیان جو مساوات قائم ہوتی ہے اس سے بنتا ہے۔ عمران نے جو بات کی وہ سیدھی بات کی ہے کہ بھائی تم اگر اس طرح کا لباس پہن کے جاؤ گے، ہمارے یہاں کوئی نائٹ کلب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا نائٹ کلب نہ ہونا بری بات نہیں، ہونا بری بات ہے ہمارے کلچر میں، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ آپ کہتے ہو کہ اس سے آزادی ملے گی تو عورتوں، آپ نے آدھی آبادی کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور نہیں بھائی غلام بنا کے نہیں رکھا ہے، ان کو ماں بنا کے رکھا ہے، ان کو محبوبہ بنا کے رکھا ہے، ان کو بیوی بنا کے رکھا ہے، ان کو انڈیویجول۔ جتنی طلاقیں اب ہو رہی پہلے ہوتی تھی بالکل نہیں۔ ہم آسٹریلیا میں تھے، وائی میری پی ایچ ڈی کر رہی تھی، وہاں جو ملنے آتا تھا وی آر لیونگ ٹوگیدر،
میرج کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں جو تباہ ہو چکی ہیں، فیملی سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، میرج کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو چکا ہے. اب مرد اور عورتیں شادی کرتے نہیں کہ ان کے حقوق بہت بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں سنگل پیرنٹس ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، طلاقیں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، فیملی کے درمیان جو ایک محبت اور جگان کا رشتہ وہ ختم جا رہا ہے. اور یہ جو کہنا کہ ساتھ کہ اگر لباس وہ ٹھیک نہیں پہنیں گے تو گڑبڑ ہوگی، یہ ہوگا وہ، تو باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بات کرو، اپنے معاشرے کی بات چھوڑ دو. ہمارے معاشرے میں یہ آزادیاں نہیں ہیں، کھلا ڈولا پن نہیں ہے، نائٹ کلب نہیں ہے، جا کے اپنی فحاشی اور اپنی نکالنے کے چینل نہیں ہیں. اگر عورتیں لباس ایسا پہنیں گی، وہ کہتا ہمارا حق ہے، تو مرد کا حق تو مردانہ قسم کا ہوتا ہے نا، وہ کہے گا ہمارا حق ہے. آپ معاشرے تباہ کرنا چاہتے ہو، فیملی سٹرکچر تباہ کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر ایک غلاظت پیدا کرنا چاہتے ہو. ہم تو وہ مرد جو ڈباچ ہے، جو کہ میں کیا لفظ استعمال کروں، جو کہ وہ ساری حرکتیں کرتا ہے جو ایک برے انسان کو کرنی چاہیے، عوام کو کرنی چاہیے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تم کہتے ہو کہ عورتوں کو بھی یہ آزادی دے. ہم کہتے ہیں اس کو نکیل کر ڈالو، اس کو لگام ڈالو. وہ کہتے ہیں نہیں، عورت کو بھی کھلا چھوڑو. جب حدود آرڈیننس آیا پاکستان میں نا، تو اس کو عام طور پر لڑکیاں ایک کاغذ لیے پھر رہی تھی. میں اس وقت ڈان گروپ میں تھا، حریت کا ایڈیٹر تھا. کیا جی کہ زنا آرڈیننس کے خلاف سائن کر رہی ہیں. پہلے تو وہ حدود آرڈیننس کو زنا آرڈیننس ہی کہہ رہی تھی. میں نے 2 دن میرے پاس آئی کہ سائن کرنے. میں نے ایک بات سنو، یہ کاغذ آپ کو کسی مرد نے دیا ہوگا. ویسے میں تو یہ بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کس مرد نے دیا ہوگا. یہ کسی عورت نے تمہیں نہیں دیا ہے. تم ان مردوں کے، یہ ڈباچ مردوں کے، ان بدذات مردوں کے پیچھے لگ کر یہ کمپین چلا رہی ہو. وہی وہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں تو اچھا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں، زنا کی اجازت ہونی چاہیے. ہاں بالکل، ہم تو خوش ہیں. مرد نے کہا، وہ شرمندہ ہو کے چلی گئی. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ریڈ کرنا چاہیے کہ کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے آزادی دی ہوئی ہے، یہ جو سلیو لیس فلانا، یہ کیا وہ بہت ہی تخلیقی صلاحیتوں میں آگے بڑھ جاتی ہیں. ویسے میر صاحب، مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ جو لباس کے ساتھ ساتھ نا ایک ذہنیت کا بھی ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں. بالکل شک نہیں ہے. ہاں، ذہنیت بھی ہے. جو حیا ہے وہ مرد کی آنکھ میں ہے، بالکل ایسی بات، اور عورت کی آنکھ میں بھی ہے. صرف مرد کی آنکھ میں نہیں، عورت کی آنکھ میں بھی ہے. بالکل ایسی بات. معاف کرنا، میں حضرت عثمان کا بھی ماننے والا ہوں. میرے مزاج میں ان کی حیا بھی شامل ہے. یہ جو حیا کا تصور ہے، اس کا انگریزی میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے. نہ زنا کے لیے انگریزی میں لفظ ہے. ان کے لیے ریپ ہے. ریپ اس لیے نہیں برا کہ یہ فعل برا ہے، بلکہ اس لیے برا کہ اس میں جبر ہے. ان میں فورنیکیشن ہے، بالرضا، اس کی ان کو ممانعت ہی نہیں ہے. اڈلٹری ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ اخلاقی طور پر خراب ہے کہ آپ بے وفائی کر رہے ہیں اپنے مرد کے ساتھ، ورنہ اس فعل میں ان کے ہاں برائی نہیں ہے. چنانچہ یہ فعل ان کے ہاں ایز اٹ سیلف برا نہیں ہے، ہمارے ہاں برا ہے بھائی. صحیح. ہمیں کی طرف بڑھنا جی. انتخابی اصلاحات کی طرف میرے ساتھ اپوزیشن اکٹھی ہونے جا رہی ہے. ایک بڑا یعنی کہ سادہ سا سوال پوچھیں، یہ اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے، یہ واقعی اے پی سی ہے یا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو خیر لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم نہیں استعمال کرنا. ایز لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے، شہباز شریف نے دعوت دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا تو ہونا ہے. وہ ایک الگ کہانی بنتی ہے کہ پی ڈی ایم ایک ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر اے پی سی ہوگی تو اس میں کیا آپ فضل الرحمان کو بلائیں گے؟ وہ تو پارلیمنٹیرین نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلانا چاہیے، ہر ایک کو بلانا چاہیے، ہر پارٹی کو. جماعت اسلامی کو بھی ہوگا، جماعت اسلامی کو بلانا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. یہ اس لیے کہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں الیکشن کے بارے میں ہو رہی ہیں. صحیح. اور 13 شکوں پہ تو اعتراض کر دیا ہے ہمارا الیکشن کمیشن نے، اور انہوں نے بھی خط لکھ دیا. انہوں نے کہا غیر آئینی ہے بھائی. یعنی اعتراض یہ نہیں کیا کہ یہ مناسب نہیں، انہوں نے کہا غیر آئینی ہے. اگر یہ کرنا ہے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور اگر آئین میں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی خلاف ہے، یہ بھی کہہ دیا. اچھا، ہمیں اسی پر گفتگو کرنے کے لیے قمر دلشاد صاحب نے، ارے مزہ آ گیا. قمر دلشاد صاحب سے زیادہ اس مسئلے پہ کون جانتا ہے. آج شاید ان کی ملاقات صدر مملکت سے، ہمارے دوست عارف الوی سے ہوئی شاید. جی السلام علیکم قمر صاحب، قمر دلشاد صاحب. وعلیکم السلام جناب. ساری کوشش جو ہے جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری حکومت نے ایک بل پاس کر دیا ہے
اور الیکشن کمیشن نے 13 شکیں بتا دی ہیں ان کے متصادم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس مسئلے کو؟ دراصل سجاد میر صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے 13 کی دو نشاندہی کر دی جو آئین سے متصادم ہے, لیکن اس کو آگے جائیں تو یہ تعداد بڑھتی ہوئی 28 ہے. اسی طرح جو بات آ رہی ہے کہ یہ الیکشن قوانین میں ترامیم 49 نہیں کی گئی بلکہ 75 ترمیم کی گئی ہے, اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے بالکل خاموشی کے ساتھ اتنی ہائی لیول کی ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو بھی قدم لگوا دی. اس کا سارا ڈھانچہ ہے وہ بھی متاثر ہو گیا. بہرحال سیاسی جماعتیں اپنی کوششیں کر رہی ہیں, پریشر ڈال رہی ہیں, تو الیکشن کمیشن انتظار کرے گا سینٹ کے الیکشن, سینٹ کے جب یہ بل پاس ہو جائے یا تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بڑھ جائے گی, اور اس کو پھر اپنا ادارے کو تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جانا پڑے گا. اور لیکن سیاسی جماعتیں بھی شاید نہ جائیں, ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن میں جانا پڑے گا کہ وہ 13 کالج جو متصادم ہیں 13 ہیں, 15, 18, 22, تو پھر یہ الیکشن کیسے آگے بڑھے گا اپنا الیکشن کمیشن, کس طرح سے تمام اختیارات جو ہے ناظرہ کے حوالے کر دے گا. اسی طرح وہ جو ہمارے ڈیلیمیٹیشن ہے وہ بھی آرٹیکل 51 سے متصادم ہے کہ ووٹر لسٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ آپ بکرائیں حلقہ بندیاں, وہ بھی ایک بڑا ڈیبیٹیبل کوشچن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر الیکشن کمیشن کو جانا پڑے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, انٹرنیٹ بیلٹنگ جو ہے فار اوورسیز پاکستانی, اس پر بھی الیکشن کمیشن کو یہ تحفظات ہے کہ اس کے اندر خاص طور پہ انٹرنیٹ بیلٹنگ کے اندر کے رازداری نہیں ہے, سیکریسی نہیں ہے, سیکورٹی نہیں ہے, ہیک بھی ہو سکتی ہے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں یہ تصور پایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک خاص پروگرام آپ انٹر کر دیں یا داخل کر دیں تو پھر وہ سارا ووٹ جو ہے ایک مخصوص پارٹی کو چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے الیکشن کمیشن نے انٹرنیٹ پر اور الیکٹرانک ووٹنگ پر بڑا کام کیا. انہوں نے تمام دنیا بھر سے جو ہے رپورٹیں منگائی ہیں, سب بتایا ہے, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی, اور ان کو انہوں نے بالکل تنہا چھوڑ دیا اور خود ہی قانون سازی بھی کر لی, اور سینٹ میں بھی اب جا رہا ہے بل. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. برابر اس میں الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی اور قانونی ماہرین سے مشورہ کرنے کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر الیکشن کمیشن کے موقف کو تسلیم کر لیا تو حکومت کہاں کھڑی ہوگی پھر. غیر الیکشن سپریم کورٹ نے بھی وہی آئین دیکھا نا, سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن فرق کیا ہے, وہ بھی آنی دارا یہ بھی آنی دارا. تو آپ یہ معاملات آپ کے سامنے. ہاں نہیں, یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ معاملہ بالکل درست فرمایا آپ نے, اس لحاظ سے کہ یہ بہت ہی نازک ہو گیا, متنازع ہو گیا. تو سجاد میر صاحب, دنیا بھر میں جو قانون سازی ہوتی ہے الیکشن کے حوالے سے, تو وہ الیکشن باڈی اور حکومت کے درمیان باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے, تب جا کے قانون سازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں حکومت نے خود یہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اس قدر بیان جاری کیے, ایون پرائم منسٹر صاحب اس سے بیٹھتے خامیاں بیان کر دی کہ ایسا سسٹم ہے کہ جناب شفاف ہو جائے گا. دنیا کے جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کام کر رہی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا یہ اس میں سے شفافیت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تیز رفتاری ہے, اور یہ دنیا کی ماڈرن جو ہے جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. انہوں نے کسی ملک یہ نہیں کہا کہ یہ بڑی شفاف ہے اور اس میں تمام انتخابات جو ہے بڑے شفاف ہو جائیں گے, اس نے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہم نے اختیار کر لی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ہے ہمارے الیکشن لاز یا طریقہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے خامیاں, اس میں بھی خامیاں ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حوالے کرتے جی, یہ ہماری تجویز ہے, ہمارا یہ معاملہ ہے, ہم نے آپ اس کو لے کر چلے. پھر الیکشن کمیشن کی خوبیاں بیان کرتا تو پھر یہ ہماری اپوزیشن بھی خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیتی. اب جو وزیر اعظم صاحب نے اتنی خوبیاں بیان کر دی, اسے ہماری اپوزیشن الرٹ ہو گئی. انہوں نے کہا اس میں کیا ایسی خوبی ہے جو ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کی تعریفیں کا پل باندھ رہے. یہ معاملہ ہو گیا. خاموشی ہوتا, چل پڑتا, ٹھیک ٹھاک تھا, کسی کو پتہ بھی چلتا. تو یہ اس میں ہے. بہرحال ابھی تو انٹرنیٹ ووٹنگ کا بھی چلنا ہے, الیکٹرانک کا بھی چلنا ہے, بایو میٹرک کا بھی چلنا ہے,
اور سب سے بڑی سجاد میر صاحب سمجھ میں نہیں آئی کہ ان الیکٹرل رولز بنانے کے اختیارات آئین نے دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، تو 10 یا 12 جو ہے شکیں الیکٹرل رولز ایکٹ کی وہ حذف کر دی اور تمام اختیارات جو ہیں وہ ناظرہ کے حوالے کر دیے۔ تو ناظرہ بھی ٹھیک ہے، حکومت پاکستان کا بڑا ایک ڈیجیٹل ادارہ ہے، لیکن آپس میں ایک ہی لمحے مشاورت چلتی، کوآرڈینیشن چلتی آپس میں، تو پھر ٹھیک تھا، حذف کر کے تمام اختیارات دے دیے ناظرہ کو۔ تو یہ بھی ایک پر اسرار ہے، کیوں دیے گئے، کیا اختیار تھی، کس نے ڈیمانڈ کی تھی؟ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا، کسی سول سوسائٹی نے نہیں کہا، کسی ووٹر نے نہیں کہا، تو یہ حکومت نے کیسے سارے اختیارات دے دیے ناظرہ کے؟ تو اس کو بھی الیکشن کمیشن نے بڑا سخت موقع اختیار کیا۔ تو ہماری تجویز تو یہ ہے جناب سجاد میر صاحب کی آپس میں پرائم منسٹر صاحب کو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھ دیا ہے، ریفر بھجوا دیا ہے کہ جناب یہ آئٹم جو ہے آئین سے متصادم ہے، ایک کمیٹی مقرر کر دیں، اور کمیٹی میں ہمارے پاس حکومت کے پاس بھی ہیں، سینیٹر ہیں، سعید علی ظفر ہیں، ڈاکٹر فاروق نسیم ہیں، اور آگے بڑے تو پھر احسن ظفر صاحب ہیں، ان سے کہیں کہ جناب آپ اس کو جائزہ لیں، ایگزامن کریں، اور جو آئین سے متصادم ہے ہم اس کو نکال دیتے ہیں یا اس میں آئین میں ترمیم کر لیتے ہیں۔ پھر وہ آئین میں ترمیم، اگر حکومت کے پاس میجارٹی ہے آئین میں ترمیم کر لیں، جب آئین میں ترمیم ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن لا آف لینڈ پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے مسئلے کی وضاحت کی جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ قمر دل صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے اس مسئلے کو؟ جس طرح انہوں نے وضاحت کی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک طرح کا کھیل کھیلنے والی بات ہے، آپ الیکشن کو ایک تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ اور بھائی میٹرک نہیں آتی یار، میرا انگوٹھا نہیں آتا یار، نہیں آتا، وہ 10 انگلیاں پوری نہیں آتی جب بھی ٹرائی کی ہے، ایک خاص ایج کے بعد وہ آنی بند ہو جاتی ہے، وہ سینئر سٹیزن کا تو ہونا نہیں، پھر وہ ہونا نہیں، پھر وہ بڑا معاملہ۔ اچھا، مجھے ایک بڑی ہیلتھی ڈیبیٹ تو ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں، جہاں پر وفاقی وزیر دفاع صاحب نے اپوزیشن جو لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب کو ان کو مناظرے کا چیلنج بھی کر دیا، انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ماحول اگر تھوڑا سا نیچے آیا، پارا نیچے آیا ہے، مگر وہ پھر پارا بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ پرویز خٹک صاحب بہت ہی سنگل ٹریک آدمی ہے، جس طرح لین اینڈ تھن ہے، وہ کہا تھا نا شیکسپیئر نے کہ ڈزنٹ ٹیک انٹرسٹ ان اولمپکس، ڈزنٹ پتہ نہیں انٹرسٹڈ ان میوزک، ہی از لین اینڈ تھن، ہی از اے ڈینجرس مین۔ تو بات یہ کہ کئی بار وہ پہلے بھی 2-3 بار ایسا ہوا کہ انہوں نے بچوں والی بات کی ہے، انہوں نے وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ مجھ سے شہباز شریف آ کے بتایا 10 سال میں جو کیا میں نے 5 سال میں کیا، اور میرے گاؤں میں ایک کچا مکان نہیں ہے، صدقے جاؤں میں، پتہ نہیں کہاں ہے ان کا گاؤں، اور کیا انہوں نے اصلاحات کی تھی۔ جب ان کو وزیر اعلیٰ بنے 10 مہینے کے 11 مہینے ہوئے تھے تو پہلی بار یہ اپنے صوبے سے نکلے تھے اور پنجاب میں آئے تھے، لاہور آئے تھے، ان سے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے، تو یہی پتہ چلا کہ ابھی ہم اصلاحات کر رہے ہیں، قانونی طور پر ہم پہلے معاملات کو ٹھیک کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور کام کیا کیا تھا، یہ BRT بنائی تھی انہوں نے، وہ بس سروس نہیں ہے، وہ آپ کو پتا ہے وہ کتنی دفعہ بنی ہے؟ ہاں کتنی دفعہ بنی ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے، اور اسی کو جنگلہ بس وہ کہتے ہیں ہمارے، پھر لوگوں نے ہمیں دوبارہ منتخب کیوں کیا، اور بھائی دوبارہ منتخب تو مسلم لیگ کہتی ہے پنجاب میں ہم ہو گئے تھے، اکثریت تو ہماری تھی، اقتدار تمہیں دے دیا گیا، ادھر ادھر کے ووٹ اکٹھے کر کے، وہ کیسے دیا گیا یہ بتاؤ۔ اگر وہ دعویٰ کریں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نہیں آئی تو مسلم لیگ کہتے ہیں ایسی بات تو تھی نہیں، اب بھی ہماری زیادہ سیٹیں تھیں، لیکن یہ مانگے تانگے کی سیٹوں سے تو آپ لوگوں کو بنا دیا گیا، زبردستی بٹھا دیا گیا۔ یہ بات ہے کہ شبلی فراز کو میں نے ایک جگہ دیکھا، وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تھا، وہ کہتے ہیں غربت تو ڈرامہ ہے یہ جو اپوزیشن لگا رہی ہے، یہ فرماتے ہیں ہمارے وہ پرویز خٹک صاحب، ہی از لین اینڈ تھن، ہی از اے ڈینجرس مین۔ اچھا جی، پتہ نہیں یہ اچھا اب دیکھیں قومی اسمبلی میں آپ کو پتا ہے ہم نے اس پر گفتگو بھی کی، آپ نے نقطۂ نظر بھی اپنا دیا، قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، گالی گلوچ ہوتی رہی، اس کے بعد بلوچستان میں نظر آئی، بلوچستان میں اسے کچھ بڑھ کے نظر آئی، بلوچستان میں تو بہت زیادہ بڑھ گیا جی، انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ ہی نہیں پیش ہونے دیں گے، بجٹ نہیں پیش ہونے دیں، آپ 5 دن بڑھائے، ہمیں آپ نے نہیں دیے پیسے، انہوں نے اسمبلی کے اندر بات کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ، اور حتیٰ کہ انہوں نے اسمبلی کا گھیراؤ کر دیا تو پولیس کو بختر بند گاڑی کو گیٹ سے ٹکرا کے دروازہ کھولنا پڑا، بالکل، تو یہ تو ٹو مچ والی بات، بالکل۔
اور اب یہ آخری مرحلے پہ پہنچے ہوئے ہیں. اصل میں سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں بھی پہلے دن جب بجٹ پیش ہوا ہے، قومی اسمبلی میں تو خیر ایک تماشا لگا رہا 3-4 دن. یہ ہم جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں. موقع تو دے رہے ہیں کسی کو. یہ موقع دے رہے ہیں کہ دے رہے ہیں، لیکن سیاست بدنام ہو رہی ہے، سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں. یہ ماضی میں ہوا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ جس حد تک اس سال پہنچا ہے. آج بہت ہیلتھی ڈیبیٹ ہوئی قومی اسمبلی میں. آج وزیر خزانہ بھی بولے، خود شوکت ترین ٹیکنیکل آدمی ہے. عمر ایوب تو خیر ایوب خان کے پوتے ہیں اور گوہر ایوب کے بیٹے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. وہ بولتے رہتے ہیں. حماد اظہر بیچارے ہمارے پنجاب کے میاں اظہر کے بیٹے، ہونہار بروا، چکنے چکنے پات، وہ تو سارے ٹھیک کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اس ڈیبیٹ میں سے کوئی فواد چودھری قسم کے لوگ الگ کر دیے گئے، لیکن اسی میں پرویز خٹک صاحب بھی آ گئے جو کہتے ہیں آؤ میرا گاؤں دیکھو، وہاں ایک کچا مکان نہیں ہے. اور میں تو کہا کرتا تھا کہ جب پیٹرو ڈالر پاکستان میں آیا، مشرقی وسطی سے کمائی کر کے لوگ آئے اور گاؤں کی کچی حویلی کے سامنے ایک پکا مکان بنا، تو پاکستان کے جسے ہم رورل مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنس کے بعد پاکستان کے کلچر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. وہ تبدیلی ہم 30-40 سال سے وٹنس کر رہے ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں کہ وہاں کچا مکان ہی نہیں. اچھا، بالکل آخری شارٹس آپ سے لینا چاہیے کہ وقت بڑا قلیل ہے ہمارے پاس. شہباز شریف اور حمزہ شہباز ضمانت کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایف آئی اے کا استعمال بھی دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. پہلے تو چیف بدلا، خیر وہ چیف بھی کیا تھا واجد ضیاء، ان کو بھی کوئی پسند نہیں کیا جاتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے غیر معمولی بات کی گئی ہو، ان سے وہ نہیں مانی ہو. انہوں نے ان کا ریٹائرمنٹ کیا. مگر اس سے پہلے بھی تو انکشافات ہوئے تھے نا بشیر. ہاں، بشیر میمن تو صاف کہہ دیا. اب یہ نوٹس دیے کہ اگر تم لوگ نہیں آؤ گے تو تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. دے ہیڈ نو آپشن کہ آپ سیشن کورٹ میں جاتے بیل کراتے، انہوں نے بیل کرا لی بفور اریسٹ. اب وہ کیوں پکڑنا چاہتے ہیں؟ وہی کیس نیب بنا رہی ہے، وہی کیس ایف آئی اے بنا رہی ہے. ایف آئی اے تو حکومت خود مانتی ہے ہمارا ادارہ ہے، تب حکومت جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے. صحیح. ہمارے اداروں کو تقدس کو خراب نہ کریں، ان کو کام کرنے دیں انڈیپینڈنٹ. مجھے لگتا ہے یہی میں سمجھوں کلوزنگ ریمارکس آپ. یہی کلوزنگ بات. بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ نے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.